بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام معراج الدین ہے اور میرے چینل کا نام ہے حکیم معراج الدین آفیشل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، لیکن اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب کی مقدار دوزخ میں جلے گا، اور ایک حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور دنیا کے ایک سال 365 روز کا ہوتا ہے، اور قیامت کا ایک روز 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دیکھو کہ آج دنیا کی آگ کے اندر 1 منٹ بھی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، تو 2,88,00,000 سال جو ہے وہ دوزخ کے لیے جننے کے لیے کون تیار ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ بہت زیادہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ساری دنیا کے بادشاہ جو گزرے ہیں قیامت کے روز اللہ رب العزت سارے بادشاہوں کو حکم دیا جائے گا جبرائیل کو کہ ان سب کو میری عدالت میں حاضر کر دو۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کو اللہ رب العزت کی عالی عدالت کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت بادشاہوں سے پوچھیں گے، اے بادشاہ یہ بتاؤ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں اتنی بڑی حکومتیں دے رکھی تھیں اور ہم ان کے اندر اتنے مصروف تھے کہ ہمیں تو دان کریدنے کا اور سر کھجلانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ رعایا کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، ہم نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اللہ کی ذات کہیں گے غلط۔ اللہ کی ذات حکم دیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا جائے۔ پھر ان کے سامنے ان بادشاہوں کو کہیں گے، اے بادشاہ یہ بتاؤ تمہاری حکومت بہت بڑی تھی یا میرے سلیمان کی حکومت بہت بڑی تھی؟ میرے سلیمان کی حکومت تو اتنی تھی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ان کی بادشاہت پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ جنات، چرند، پرند، ہر چیز ان کی متی تھی، لیکن اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی میرے سلیمان نے 1 منٹ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ معلوم ہے تم جھوٹ کہتے ہو، فرشتوں ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پھر دوسری دفعہ اعلان ہوگا اور ایک آدمی کو بلایا جائے گا، وہ بھی بہانے بنانے والا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو اولاد بہت زیادہ تھی، مجھے تو 24 گھنٹے ان کی کمانے کا غم رہتا تھا، میں نماز کیسے پڑھ سکتا تھا؟ اللہ کی ذات کہیں گے تو بھی غلط کہتا ہے۔ حکم دیا جائے گا، بلاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بلا کر پوچھا جائے گا بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا میری یعقوب کی اولاد زیادہ تھی؟ غم تجھے زیادہ تھا یا میرے یعقوب کو زیادہ تھا؟ میرے یعقوب کو اتنا غم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو بھی ضائع کر لیا تھا۔ اگر غم یا اولاد روکتی تو میرے یعقوب کو روکتی، لیکن میرے یعقوب نے 1 سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ معلوم ہے تم بھی غلط کہتے ہو، فرشتوں کو گھسیٹ کر ان کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پھر تیسری دفعہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا، وہ بھی بہانہ بنائے گا، بہانے کے ساتھ جواب دے گا، پوچھا جائے گا بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو بیمار رہا ہوں، بیمار تھا، میں نماز کیسے پڑھ سکتا تھا؟ اللہ کی ذات کہیں گے تو بھی غلط کہتا ہے۔ حکم دیا جائے گا بلاؤ حضرت ایوب علیہ السلام کو، بلا کر پوچھا جائے گا بتا تو زیادہ بیمار تھا یا میرا ایوب بیمار تھا؟ میرا ایوب تو غالباً 18 سال تک بیمار تھا، لیکن اگر بیماری روکتی تو میرے ایوب کو روکتی، اور اس نے 1 سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ معلوم ہے تو بھی غلط کہتا ہے، فرشتوں کو گھسیٹ کر اس کو بھی دوزخ میں پھینک دو۔ تیسری دفعہ ایک عورت کو بلایا جائے گا، بلا کر پوچھا جائے گا بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ کہے گی یا اللہ میرا خاوند بہت ظالم تھا،
مجھے تو 24 گھنٹے میں ڈرتی تھی اس سے اور اس کی خدمت گزاری میں لگی رہتی تھی، میں نماز کیسے پڑھ سکتی تھی؟ اللہ کی ذات کہیں گے کہ تو بھی غلط کہتی ہے، کہا جائے گا بلاؤ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کو بلا کر پوچھا جائے گا بتا تیرا خامند زیادہ ظالم تھا یا میری آسیہ کا خامند جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہوا تھا اور بڑی طاقت رکھتا تھا، اور اگر وہ روکتی تو میری آسیہ کو روکتا، لیکن میری آسیہ نے ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ معلوم ہے تو بھی غلط کہتی ہے، فرشتوں کو گھسیٹ کر ان کو بھی دوزخ میں پھینک دو۔ اور 5ویں دفعہ ایک آدمی کو بلا کر پوچھا جائے گا بتاؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو کہے گا یا اللہ میں تو غلام تھا، میں تو آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا تھا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کی ذات کہیں گے تو بھی غلط کہتا ہے، کہا جائے گا بلاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو، بلا کر پوچھا جائے گا بتا تو بڑا غلام تھا یا میرا یوسف علیہ السلام زیادہ مطلب غلام تھے؟ لیکن اگر غلامی روکتی تو میرے یوسف کو روکتی، لیکن اس عقائد کے اندر حضرت یوسف نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ معلوم ہے تو بھی غلط کہتا ہے، فرشتوں کو گھسیٹ کر اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ تو میرے دوستو، آج لوگ بہانے بناتے ہیں، کسی کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری دل کی نماز ہے، ہم اندر سے پاک ہیں، ہم ظاہر کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارا دل جو ہے اندر سے پاک ہے، ہماری نماز ہی نماز ہے۔ وہ جیسے کوئی بندہ تھا نا اپنی ایسا بہانہ بناتا تھا، تو ایسے بہانوں کی وجہ سے وہ ایک پیر کے پاس گیا اور پیر کو جا کر کہتے پیر صاحب میرے ساتھ چلو، میں ایک بھینس لایا ہوا ہوں، اس کے لیے دعا کرو۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو جب ان کے گھر میں گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک کھونٹی کے ساتھ ایک گدھا بندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی کہاں ہے بھینس؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور یہ ہے بھینس۔ اس نے کہا ارے پاگل یہ تو گدھا ہے، یہ تو گدھا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں حضور یہ اندر سے بھینس ہے باہر سے گدھا ہے۔ انہوں نے کہا ارے پاگل یہ اندر سے بھینس ہوتی تو باہر سے بھی بھینس ہی ہوتی، یہ تو گدھا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اندر سے پاک ہیں، ہمارے باہر کو نہ دیکھو، ہم اندر سے، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، کوئی نماز کے لیے تیار ہو جائے اور اپنی سابقہ زندگی کے اوپر جیسے بھی اس نے گزاری ہے آئندہ اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ اللہ رب العزت کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے 5 وقت نماز پڑھنے کا وہ قائل ہو جو۔ اور اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ عرض معروض ہوں، تو اگر یہ میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں کو بھی بتاؤ اور اس کو لائک بھی کرو، اس کو شیئر بھی کرو اور اس کو سبسکرائب بھی کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی جزا دیں گے اور آپ کو بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔